آج میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں انہیں زمانہ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں انڈیا کے شہر پنجاب سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حضرت شیخ ابو الاحد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا شوق بڑھ گیا کہ روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہو، اور اسی شوق میں کافی عرصہ گزر گیا، کیونکہ اس شوق کے دوران جب ان کو شوق ہوا تو اس دوران ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، تو ان کی خدمت میں لگے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کے والد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ان کا شوق اور بڑھ گیا کہ روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو، تو وہ کسی کو بتائے بغیر وہ جب دہلی تشریف لے گئے تو ادھر ان کی ملاقات ایک مولانا صاحب سے ہوئی، مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی کہ آپ اس طرح کریں، آپ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں۔ تو ان کی نصیحت پر عمل کیا اور پھر مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے، اور جب انہوں نے ملاقات کی تو مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ آپ اگر 3-4 ہفتے میرے پاس رہیں تو جو چیز آپ ادھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ساری جو چیز ہے وہ آپ کو ادھر مل جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر 2-3 ہفتے ان کی میت میں گزارے تو ان کے اوپر کرم کی نگاہ پڑ گئی۔ پھر کافی عرصہ جو ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا، اور انہوں نے کرم کی نگاہ کی، اور انہوں نے جب فیض ان کو دیا اور ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ جانتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ لوگوں کی جا کے ان کو نصیحت کریں گے، ان کو تبلیغ دیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کو ساری خلافت جو ہے وہ دے کر سرہند شریف بھیجنے کی کوشش کی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں کچھ اور ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پھر اپنا مرید بھی کر لیا، اور ان کے اوپر کرم کی اور نگاہ ڈالی، اور ان کو ولایت دے کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ولایت دی، ان کو فیض دیا، ان کو جب سب کچھ دے دیا تو ان کو کہا کہ آپ سرہند شریف لے جائیں، تشریف لے جائیں۔ تو یہ سرہند شریف تشریف لے آئے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ لاہور تشریف لے آئے، اور لاہور میں جب آئے تو ارد گرد کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان سے فیض یاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب لاہور میں ہی تھے تو پتہ چلا ان کو کہ ان کا جو مرشد تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو یہ پھر جو ہے وہ دہلی تشریف لے گئے، جدھر باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو ادھر یہ انہوں نے حاضری دی، اور پھر اس کے بعد سرہند شریف تشریف لے آئے۔ جب سرہند شریف تشریف لے آئے تو انہوں نے خطوط لکھے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ دی، اور بہت سارے لوگوں کو، اپنے خلیفوں کو ارد گرد کے تمام علاقوں میں بھیجا،
کہ آپ جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دیں اور اسلام میں داخل کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا، اور پورا جو سرن شریف کے ارد گرد تمام، میں کہتا ہوں کہ پورا ہندوستان اس وقت ان کے ہاں حاضر ہوا اور دین اسلام سے مشرف ہوتے رہے۔ اور جب یہ بات اکبر بادشاہ کو پتہ چلی، اس وقت اکبر کا دور تھا، تو انہوں نے جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ سرن شریف میں مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اس سے پہلے مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اکبر بادشاہ نے دین میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں انٹر کی اور لوگوں کو ورگلایا، اور اپنی طرف اس نے کافی لوگوں کو کھینچا، اور جتنے بھی ارد گرد کے جو مولوی تھے ان حضرات کو اپنا درباری مولوی بنایا، اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے دین میں بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے انٹر کی اور لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے خلیفوں کو ارد گرد بھیجا اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اور بہت لوگوں کو اصلاح ہو بھی گئی۔ جب یہ بات پتہ چلی اکبر بادشاہ کو، تو اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے خلیفہ کو یہ حکم دیا کہ جا کے مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب یہ بات مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، جب اکبر بادشاہ کا خلیفہ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان کو اکبر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اکبر بادشاہ کے پاس جو بندہ جاتا تھا وہ اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ جب مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے خلیفہ کو حکم دیا کہ مجدد الفیسانی کو کہیں کہ اپنا سر جھکائے۔ جب انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے بولا کہ آپ سر جھکائیں، تو مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ سر صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ کسی دنیا دار کمینے کے سامنے جھکے گا۔ اور جب یہ بات کہی، بہت سارا تکرار کیا، مگر مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر نہ جھکایا اور واپس آ گئے۔ اور جب واپس آ گئے تو اور تبلیغ میں اور زیادہ ٹائم لگانا شروع کر دیا، اور لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دی۔ پہلے کام کم ہوتا تھا مگر اب زیادہ ہو گیا، اب لوگوں کی اصلاح زیادہ کرنے شروع کر دی۔ جب اکبر بادشاہ نے جہانگیر کو یہ آرڈر دیا، جہانگیر بادشاہ جو تھا اس کو، یہ اس کا خلیفہ تھا اکبر بادشاہ کا، اس نے یہ آرڈر دیا اور مجدد الفیسانی کو گرفتار کیا جائے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ جب اکبر بادشاہ کے پیغام پر جہانگیر بادشاہ نے جب مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا تو قلعہ گوالیار میں ان کو گرفتار کر رکھا۔ 2 سال تک وہ قید بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، اور اس دوران اکبر بادشاہ نے یہ سوچا، اس دوران اکبر بادشاہ نے اس لیے سوچ کے انہیں گرفتار کیا کہ اندر جتنے بھی جیل میں ڈاکو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ انہیں مار دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ مگر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چینج کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کو جیل میں بند کر دیا تو ادھر کے جتنے بھی ڈاکو تھے، جو لوگ اندر پہلے کے گرفتار تھے، ان سب کو آپ نے اسلام میں داخل کیا اور سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور جب بعد میں اکبر بادشاہ کے جتنے بھی گورنر تھے وہ سب سے پہلے مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو انہوں نے سب نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر یہ جب بات مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ خطوط لکھا ان لوگوں کو، گورنر کو، کہ آپ نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس دوران 2 سال کے دوران آپ نے جہانگیر کو کبھی بھی بد دعا نہیں دی اور نہ اس کے گورنر کو ورگلایا کہ آپ حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ اور
جب یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے شیخ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا، اور جب رہا کر کے وہ اپنے پاس لے آیا، اس وقت اس کا بیٹا خرم شاہ جہان اس مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا، اور پھر بعد میں جو جہانگیر تھا وہ بھی ہدایت اس کو مل گئی، وہ بھی مرید تھا، مگر تاریخ میں یہ بات تو لکھ لی گئی کہ جہانگیر نے مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا تھا۔ اور آخر میں جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا 1032 ہجری میں، تو کافی عرصے کے بعد جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سرن شریف تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ نظم لکھی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔